اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ناول کے حوالے سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم داستانیں پڑھ چکے ہیں، داستان کے بارے میں جان چکے ہیں اور 2 داستانیں بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ باغ و بہار اور فسانہ عجائب۔ تو اب اگلے جو ہمارے ٹاپک ہیں 5 وہ ناول ہیں، تو اس لیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ناول کیا ہے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی انوکھا یا نرالا کے ہیں۔ قصے یا کہانی کا ایسا انداز جس میں زندگی کی قریب کی حقیقتوں کو خیالی سطح پر ایسے بیان کیا جائے کہ وہ حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی نشاندہی کرے۔ ایسے قصے یا کہانی کو ناول کہا جاتا ہے۔ کسی قصے یا کہانی میں زندگی کے قریب کے کردار جو خیالی انداز سے پلاٹ میں شامل کیے جاتے ہیں اور جن پر حقیقت کا گمان ہو، اسے ناول کا موقف حاصل ہے۔ قصے میں ندرت کو شامل کرتے ہوئے کرداروں اور ان کے عمل کا مربوط بیان میں پیش کرنا ناول ہے، جو حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی جھلکیاں پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناول وسیع کینوس کا احاطہ کرتا ہے، اس لیے ناول میں مافوق الفطرت عناصر اور کردار کا دخل نہیں۔ ناول کا قصہ، پلاٹ، کردار اور مناظر سب کچھ خیالی ہونے کے باوجود حقیقت کی گنجائش باقی رکھتے ہیں، اور اسی حقیقت کی بنیاد پر ناول کو داستان سے مختلف صنف نثر کا درجہ حاصل ہے۔ ناول میں ایسے قصے یا کہانی کو پیش کیا جاتا ہے جس میں زندگی کے حقائق ملتے ہیں، عقلی اعتبار سے سماج میں پیش آنے یا پیش آئے ہوئے واقعے کو بھی ناول کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں حقیقت نگاری کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ناول زیادہ طویل نہیں ہوتے۔ کسی ناول کو لکھنے کے لیے کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، زمان و مکان یا پس منظر، نظریہ حیات، اسلوب کے علاوہ کسی بھی کہانی کی طرح کسی بھی ناول میں ابتدا، عروج اور تصادم کے ساتھ ساتھ اختتام کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ناول کے کرداروں میں بھی کشمکش کا انداز موجود ہوتا ہے۔ ناول کے کرداروں میں زندگی کی قربت اور تحریک کا ہونا ضروری ہے۔ اچھے برے ہر قسم کے کرداروں کی عکاسی ناول میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ناول کا پلاٹ چست اور جچا تلا ہونا چاہیے، مکالمے مختصر اور جامع کے ساتھ برموقع اور متاثر کن ہونے چاہیے۔ نیکی اور سچائی کی ازلی فتح اور برائی کے علاوہ ہر قسم کی بے راہ روی کے خاتمے کے لیے کرداروں کے ذریعے پلاٹ میں تصادم کو شامل کیا جاتا ہے۔ تصادم یا ٹکراؤ کا لمحہ ناول میں اس وقت آتا ہے جب کہانی نقطۂ عروج کو پہنچتی ہے۔ پلاٹ وہ بنیادی ضرورت ہے جو کئی کرداروں کے آپسی ربط و ضبط کے ذریعے کہانی کا آغاز اور ان کے کرداروں میں اختلاف کی وجہ سے نقطۂ عروج اور تصادم کی فضا پیدا کرتا ہے، جس کے بعد کہانی کو کسی ایک نقطے پر لے جا کر اختتامی مرحلہ پیدا کیا جاتا ہے۔ باقی مزید تفصیل جو ہے وہ چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ناول کے حوالے سے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، تو ہم آگے بات کرتے ہیں ڈیپٹی نذیر احمد پر، چونکہ ہم ان کے ناول ابن الوقت کا جائزہ لیں گے، اور ابن الوقت کا جائزہ لینے سے پہلے ہم ڈیپٹی نذیر احمد کے احوال و آثار کہہ لیں یا ان کی حیات اور حالات پر ایک نظر ہم ڈالتے ہیں کہ وہ کون تھے، کیا تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے شمس العلماء مولوی ڈیپٹی نذیر احمد کا شمار سر سید کے ارباب خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت بڑی پہلودار تھی، وہ عالم دین تھے، مترجم قرآن تھے، قانونی کتابوں کے کامیاب تراجم بھی انہوں نے کیے۔
اردو کے ادیب، ناول نگار اور اپنے زمانے کے بلند پایہ خطیب اور مقرر تھے۔ انہوں نے جس محنت، ہمت، لگن سے سر سید کے منصوبوں کو آگے بڑھایا، خواجہ الطاف حسین حالی کے علاوہ سر سید کے دوستوں میں شاید ہی کسی نے اتنی لگن سے کام کیا ہو۔ ہم جب پہلے سیمسٹر میں آپ سر سید کو، حالی کو، ان کو پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے ان کی تفصیل جاننا یا بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ پیدائش سے پہلے ہم ڈپٹی نذیر احمد کے خاندانی پس منظر کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ نذیر احمد کا تعلق صاحب علم گھرانے سے تھا۔ نذیر احمد کے جد اعلیٰ شاہ عبد الغفور اعظم پوری بجنور اپنے وقت کے مشاہیر اولیاء اللہ اور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خلفاء میں سے تھے۔ بڑے باوصف، زندہ دل اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نذیر احمد کو اپنے جد امجد اور مورث اعلیٰ کی روحانیت اور مذہبی خدمات پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے اس کا ذکر بڑے ہی فخر و افتخار کے ساتھ کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، مجھ کو اس بات کا فخر ہے کہ ابان جد موروثی مسلمان ہوں۔ تو اس طرح نذیر احمد کے والد مولوی سعادت علی اپنے جد امجد شاہ عبد الغفور اعظم پوری کی 8ویں پیڑھی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی تیسری اور چوتھی پیڑھی میں شاہ مبارک اور شاہ حاتم بھی شامل ہیں۔ مولوی سعادت کی کل 6 اولادیں ہوئیں: علی احمد، نذیر احمد، ضمیر احمد، جلیہ، متیہ، چھوٹی لڑکی، یعنی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ نذیر احمد کا نمبر دوسرا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پیدائش پر۔ نذیر احمد اپنے ننیھال ریہڑ، پرگنہ فضل گڑھ، تحصیل نگینہ، ضلع بجنور، مغربی اتر پردیش میں 6 دسمبر 1836 بروز شنبہ کو پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت کے سلسلے میں کوئی مستند شہادت موجود نہیں ہے، لیکن ان کے پہلے سوانح نگار سید افتخار علی بلگرامی نے بہت چھانبین کے بعد یہ تاریخ متعین کی ہے، مگر ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے اپنے تحقیقی مقالہ مولوی نذیر احمد دہلوی احوال و آثار میں اس کی تردید کرتے ہوئے سن پیدائش کا تعین 1831 کیا ہے۔ اور بھی کئی مصنفوں نے نذیر احمد کا سال پیدائش 1831 ہی دیا ہے، لیکن خود نذیر احمد نے ترجمہ تعزیرات ہند کے صلے میں ڈپٹی کلکٹری کے لیے حکومت کو کوائف مہیا کیے، تو ان میں عمر 21 دسمبر 1833 بیان کی۔ مالک رام نے توبۃ النصوح کا تعارف لکھتے ہوئے 1833 ہی کو ان کی تاریخ پیدائش مانا ہے۔ اگر نذیر احمد کے بیان کو صحیح مان لیا جائے تو کیا دہلی کالج میں داخلے کے وقت نذیر احمد کی عمر 12 سال تھی؟ 1831 کے لحاظ سے 14 سال ہوتی ہے۔ یہ عمر تو قابل قبول معلوم ہوتی ہے، اس لحاظ سے 1831 زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کچھ اس میں تضاد ہے ان کی پیدائش کے بارے میں۔ تو ایسے سوالات بہت کم پوچھے جاتے ہیں جس میں تضاد پایا جاتا ہو، تو بہرحال آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم ان کے ابتدائی خاندانی حالات پر بات کرتے ہیں۔ نذیر احمد کی پیدائش ان کے ننیال میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نذیر احمد کے نانا قاضی غلام علی شاہ صاحب جائیداد تھے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے داماد مولوی سعادت علی کو اپنے ہی ساتھ رکھ لیا تھا۔ سبھی گاؤں ریہڑ میں رہتے تھے۔ یہ ایک آسودہ حال گھرانہ تھا۔ مولوی سعادت علی صاحب نہایت منکسر المزاج اور درویش صفت واقع ہوئے تھے۔ وہ جھگڑے، فساد وغیرہ سے گھبراتے تھے اور پرسکون زندگی پسند کرتے تھے۔ شاید اسی صفت کی بنا پر وہ ہمیشہ منصب اور جائیداد سے بے نیاز رہے۔ چنانچہ نذیر احمد کے نانا کے انتقال کے بعد
جب جائیداد کے سلسلے میں جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے تو سسرالی جائیداد کا خیال ترک کر کے نذیر احمد کے والد اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر بجنور آ گئے اور اپنے آبائی مکان میں رہنے لگے۔ اس وقت نذیر احمد کی عمر 4 سال تھی۔ بجنور آنے کے بعد نذیر احمد کے والد کو معاش کی فکر ہوئی۔ انہوں نے کچھ دنوں تک شکر یعنی کھنڈ سازی کا کام کیا، لیکن یہ کام ان کی طبیعت کے موافق نہ تھا، لہٰذا اس کو چھوڑ کر معلمی کے پیشے کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا اور گھر جا کر رئیسوں کے بچوں کو پڑھانے لگے۔ نذیر احمد کے والد مولوی سعادت علی صوم و صلات کے پابند، نیک اور وزادار تھے، مذہبی عقائد کی سختی سے پابندی کرتے تھے، فارسی اور عربی میں مہارت حاصل تھی، شعر و ادب کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ معاشی اعتبار سے یہ غریب رہے اور ہمیشہ خستہ حال زندگی بسر کی۔ نذیر احمد کے بڑے بھائی علی احمد عربی زبان کے عالم اور پایا کے ادیب تھے۔ انہوں نے نذیر احمد کے ساتھ دلی کالج میں تعلیم پائی تھی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ کافی دنوں تک سررشتہ تعلیم میں ملازم رہے۔ سررشتہ سے مراد شعبہ یا ڈپارٹمنٹ ہے، تو سررشتہ تعلیم یعنی تعلیم کے شعبے میں، تعلیم کے ڈپارٹمنٹ میں ملازم رہے اور ایک عرصے تک بریلی کالج میں عربی کے استاد بھی رہے۔ آخر میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس حلقہ بجنور مقرر ہوئے۔ اس منصب سے آخر کار سبکدوش ہوئے اور پینشن پائی۔ 17 دسمبر 1990 کو بجنور میں ہی انتقال ہوا۔ نذیر احمد کے چھوٹے بھائی ضمیر احمد اپنی ماں کے پاس رہتے تھے۔ انہیں ماں کے بے جا لاڈ پیار نے بگاڑ رکھا تھا، اس لیے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ اب ہم ان کے بچپن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نذیر احمد 4 سال اپنے ننیال میں رہے۔ نانا کے انتقال کے بعد اپنے آبائی گاؤں بجنور لوٹ آنا پڑا۔ بچپن ہی سے ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ شریر بھی تھے۔ ان کے سوانح نگاروں نے لکھا کہ ہونہار اور ہوشیار لڑکوں کی طرح بچپن میں نہایت چلبلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی ایک نشست میں مکمل حجامت نہیں بنوائی، بار بار اٹھ کر بھاگتے تھے اور پکڑ پکڑ کر لائے جاتے تھے، تب کہیں گھنٹوں میں حجامت بنتی تھی۔ جسم پر جا بجا چوٹوں کے نشان تھے، یہ سب شرارتوں کی نشانیاں تھیں۔ مکتب کے مولوی کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ ذہانت کے ساتھ ساتھ جو فطانت ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ افتخار عالم بالگرامی ان کے بارے میں اسی طرح کی تحریر لکھتے ہیں۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ہوشیار لڑکوں کی طرح چلبلے تھے اور ایک نشست میں پوری حجامت بھی نہیں بنواتے تھے، بلکہ 2 بار اور 100 بار گرفتار ہو کر آتے تھے تو آدھی پوری ہوتی تھی، اس وجہ سے انہیں چوٹیں بھی لگتی تھیں۔ اور مزید لکھتے ہیں وہ، بے وضو نماز کا پڑھنا گویا ایک معمولی بات تھی۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، بے وضو نماز کا پڑھنا گویا ایک معمولی بات تھی۔ اکثر ایسا ہوا ہوگا کہ سحری اور افطاری کے لالچ میں روزے رکھے ہوں گے، اور کچھ عجب نہیں کہ پوشیدہ طور پر توڑے بھی ہوں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں۔ اب ہم آگے بات کریں گے ماحول پر کہ انہوں نے کس طرح کے ماحول میں زندگی گزاری۔ نذیر احمد نے اگرچہ ایک آسودہ اور علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن نانا کے انتقال کے بعد والد مالی دشواریوں سے دوچار ہوئے۔ اس پر 6 اولاد کی پرورش کا بوجھ نتیجتاً دشواریاں مانے رہیں اور صحیح طریقوں سے سب کی دیکھ بھال نہ ہو سکی، اور اس کا پورا اثر نذیر احمد کی پرورش اور ان کی تعلیم پر پڑا۔ تعلیمی سلسلے میں مکتب سے لے کر دلی کالج تک انہیں مالی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مکتب میں تو دوسروں کے ٹکڑوں پر گزارا ہوا، لیکن وہ ہمیشہ ذہنی اذیت سے دوچار رہے۔ مدرسے کے ماحول اور وہاں کے حالات سے بھی وہ مطمئن نہیں تھے، مولویوں کے رویے سے بھی وہ خوش نہیں تھے۔ ان سب باتوں کا اثر ان کی تعلیم اور ان کی پرداخت پر پڑتا رہا۔
ذہنی نشوونما میں بھی ان کے کافی اثرات مرتب ہوئے، جو مولویوں سے نفرت اور مدرسہ کی تعلیم کی مخالفت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ملکی اور سماجی حالات بھی بہتر نہ تھے۔ 19ویں صدی کا عہد نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی تاریخ میں بھی ایک اہم باب کی حیثیت رکھتا ہے، تباہی و بربادی اور خون ریزی کے لحاظ سے بھی، ترقی اور کامرانی کے زاویے سے بھی۔ نذیر احمد نے اس سیاسی اتھل پتھل کے دور میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی۔ ایک متوسط مسلم گھرانے کے فرد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے گرد و پیش کے حالات سے بھی اثرات قبول کیے، اور ان تمام چیزوں نے مل کر ان کی ذہن سازی کی۔ انہوں نے اپنے ناولوں کا مواد اسی عہد کے شمالی ہند کے متوسط معاشرے سے حاصل کیا ہے۔ نذیر احمد کا گھرانہ علمی اور مذہبی تھا، اور بڑی حد تک روحانی بھی۔ اسلامی روایات کا پاس و لحاظ اس قدر تھا کہ ان کے والد کو ان کا بھیک مانگنا اور مرنا پسند تھا، مگر انگریزی سیکھنا پسند نہ تھا۔ ان کے والد نے اپنی زندگی میں کبھی انگریزی علاج نہیں کرایا۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزی دواؤں میں شراب کی آمیزش ہوتی ہے۔ نذیر احمد کا ماحول اور معاشرہ جدید تعلیم کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھتا تھا، یعنی شک کی نگاہوں سے، اور نذیر احمد کے ابتدائی افکار کی تشکیل میں ان سب باتوں کا بڑا دخل تھا۔ یہ جب انگریز ہندوستان میں آئے ہیں تو وہاں پر جب وہ صنعت سازی لے کر آئے ہیں اور جدید ایلوپیتھک میڈیسن لے کر آئے ہیں، تو جو مسلمان طبقہ تھا، اور جو کٹر مسلمان کہہ لیں یا کچھ زیادہ جو قدیم ذہن رکھنے والے تھے، تو انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ ان کی کسی بھی چیز کو استعمال کریں، ان کا بنایا ہوا کپڑا پہنیں، ان کی بنائی ہوئی میڈیسن دواؤں کا استعمال کریں۔ تو اس طرح یہ مسلمانوں میں ایک چیز جو ہے وہ پائی گئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان کی ابتدائی تعلیم پر۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم روایت کے مطابق گھر پر ہوئی۔ ان کے والد ان کے پہلے استاد تھے، انہوں نے کچھ دن ان کو خود پڑھایا، پھر مکتب میں داخل کر دیا۔ لیکن ان کے والد مولوی سعادت علی مکتب کی تعلیم سے زیادہ مطمئن نہ تھے، اس لیے انہوں نے نذیر احمد کو مکتب سے اٹھا لیا اور خود فارسی اور عربی کی تعلیم دی۔ اس طرح انہوں نے بچپن ہی میں دوسری کتابوں کے علاوہ مینا بازار، پنج رکا اور سہ نثر ظہوری ختم کر لی تھی۔ 9 سال کی عمر تک وہ اپنے والد سے تعلیم حاصل کرتے رہے، جس میں تعلیم سے کہیں زیادہ تربیت پر زور دیا گیا تھا۔ والد نے ابتدائی تعلیم کے ساتھ ان کو شریفانہ زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے، جس کا اثر نذیر احمد کی بعد کی زندگی پر بہت گہرا مرتب ہوا، اور نذیر احمد نے تمام عمر دیانت، مشقت اور سلیقے سے زندگی گزاری۔ مزید تعلیم پر اگر بات کریں تو والد نے ابتدائی تعلیم خود دینے کے بعد مزید تعلیم کے لیے اپنے وقت کے جید عالم مولانا عبد العلیم نصر اللہ خان کی شاگردی میں دے دیا۔ مولوی صاحب علم آدمی تھے اور عربی کے زبردست عالم فاضل تھے۔ اس وقت بجنور میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر مامور تھے۔ خاندانی مراسم اور درس و تدریس سے دلچسپی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑے ہی شوق سے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ دونوں بھائی نذیر احمد اور ان کے بڑے بھائی علی احمد ڈپٹی صاحب سے پڑھنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ڈپٹی صاحب کا تبادلہ مظفر نگر ہو گیا۔ وہ دونوں بھائیوں کو والد کی اجازت سے اپنے ساتھ مظفر نگر لے گئے اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ مظفر نگر کے بعد ڈپٹی صاحب کا تبادلہ اعظم گڑھ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تب انہوں نے نذیر احمد کے والد کو دونوں بچوں کو مزید تعلیم دینے کے لیے دلی بھیجنے کا مشورہ دیا۔ نذیر احمد اس وقت عربی کی بنیادی کتابیں پڑھ چکے تھے۔ نذیر احمد ڈپٹی صاحب کی 5 سالہ محبت میں نحو عربی میں شرح ملا تک، منطق میں تہذیب اور میر قطبی اور فلسفے میں ینبدی تک پڑھا۔ ڈپٹی صاحب دونوں بچوں کی ذہانت اور صلاحیت سے متاثر تھے اور اکثر لوگوں سے ان کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔
نذیر احمد کی شخصیت کی تعمیر میں ڈپٹی صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ نذیر احمد کی عمدہ تربیت بھی ہوئی، جس کا اثر ان پر تمام عمر رہا۔ دہلی مدرسے میں داخلہ ان کا کیسے ہوا؟ نذیر احمد کے والد مولوی سعادت علی کو بچوں کو مزید تعلیم دینے کے لیے دہلی بھیجنے کی ڈپٹی صاحب کی تجویز بہت پسند آئی، اور دلی ان دنوں علم و فضل کا مرکز اور تعلیم و تربیت کا گہوارہ تھی، جہاں سے ہر کوئی جو ہے وہ فیض پاتا اور تعلیم حاصل کرتا تھا۔ لاتعداد بہت سے طالب علم دوسرے شہروں سے آتے، کیونکہ آنے والوں کو دلی میں معاشی فراغت میسر آتی، اور وہ اسی ذریعہ حصول معاش کی غرض سے مدتوں رہتے۔ دلی آئے ہوئے یہ طلباء دینیات کے مدارس میں جو اکثر مسجدوں سے ملحق ہوتے داخل ہوا کرتے تھے۔ یہاں رہائش کا بندوبست دشوار نہ تھا، اور طالب علم کے کھانے کا مفت انتظام بھی ممکن تھا۔ سعادت علی کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ ان بچوں کا خرچ برداشت کر سکیں، چنانچہ سعادت علی دونوں بچوں کو لے کر دہلی پہنچے اور مولوی عبدالخالق صاحب پیش امام متولی شاہی مسجد کے سپرد کر دیا۔ مولوی صاحب نے بچوں کے پنجابی کٹرے کی مسجد میں رہنے کا انتظام کیا۔ کٹرا جو ہے وہ محلے کو کہا جاتا ہے، کہیں محلہ کہا جاتا ہے، کہیں کٹرا کہا جاتا ہے، اور کہیں کوٹ کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں شور کوٹ، شاہ کوٹ، کوٹ ادو۔ تو اس طرح سندھ میں جب ہم جاتے ہیں تو سندھ میں اسے گوٹ کہا جاتا ہے، یا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہاں پر گوٹیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، تو یہ محلے کو کہا جاتا ہے۔ اس محلے کی اورنگ آبادی مسجد میں عربی کا مدرسہ قائم تھا، یہاں مولوی عبدالخالق درس دیتے تھے۔ اس مدرسے میں نذیر احمد کو داخل کرایا گیا۔ یہاں نذیر احمد کو پریشانیاں بھی چھپانا پڑیں، اور بعض ایسے تجربے ہوئے جن کی تلخی آخری وقت تک باقی رہی۔ ان کی یہ زندگی بڑی دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ نذیر احمد کی علمی زندگی کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں درس و تدریس کا انتظام زیادہ تر مسجدوں کے اماموں یا متولیوں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، جن کا سلوک طالب علم کے ساتھ بہت خراب تھا۔ یہاں زیادہ تر غریب اور نادار طلباء دور سے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، اور ان کے کھانے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنے کھانے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا۔ اس کی 3 صورتیں تھیں۔ بڑے طالب علم ٹیوشن کرتے تھے، کچھ یعنی وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، کچھ طلباء دوسری مسجدوں میں امام یا مؤذن کی خدمت سر انجام دیتے تھے، اور اس کے عوض کھانا اور کپڑا پاتے تھے۔ تیسرا گروہ ان لڑکوں کا تھا جو پنجابی مسلمانوں کے گھروں سے روٹیاں مانگ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ یہ کم سن طلباء ہوتے تھے، ان کو مولویوں کے زنان خانے میں خدمت گار کے فرائض انجام دینے پڑتے تھے، اور اس طرح وہ اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ نذیر احمد ان دونوں گروپوں میں شامل تھے۔ دلی کے لوگ خوشی و غم کے موقعوں پر اسلامی درسگاہوں میں زیر تعلیم طلباء کو کھانے پر بلاتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر نذیر احمد بھی ان طلباء میں شامل ہوتے تھے۔ نذیر احمد نے ان سب باتوں کا ذکر کئی جگہ کیا ہے۔ دہلی کے کانفرنس میں کہتے ہیں، اکثر طالب علم باری باری سے دونوں وقت پنجابیوں کے گھروں سے ٹکڑے مانگ کر لاتے اور آپس میں بانٹ کر کھاتے، اور انہی میں ایک میں بھی تھا۔ اور ایک جگہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ لوگ اکثر مسجدوں میں رہتے اور صدقات پر گزران کرتے، کسی کو آر کا موجب ہو تو ہو، مگر میں اس کو فخراً بیان کرتا ہوں کہ میرے طالب علمی کا ابتدائی حصہ اسی طرح بسر ہوا ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے شاگرد مرزا فرحت اللہ بیگ کو بتایا، آپ فرسٹ سیمیسٹر میں مضامین فرحت کو پڑھ چکے ہیں، تو مرزا فرحت بیگ نے
نذیر احمد پر ایک خاکہ لکھا ہے، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اور یہ ان کے شاگرد تھے، اور باقاعدہ 2 سال جو ہے وہ انہوں نے فرحت اللہ بیگ نے ڈیپٹی نذیر احمد سے پڑھا، ان کو قریب سے دیکھا اور ان کے بارے میں جو ہے وہ صحیح رائے جو ہے وہ پیش کی ہے، ان کی زندگی کا صحیح سانچہ کھینچا ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، اس مضمون کو آپ دوبارہ پڑھیے گا۔ لکھتے ہیں، پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی ہوتا تھا۔ صبح ہوئی اور میں چھبڑی لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی، کسی نے قیمے کی لگدی ہی رکھ دی، کسی نے 2-3 روٹیوں پر ٹرخایا۔ غرض ہر رنگ کا کھانا جمع ہو جاتا۔ تو گویا ان دنوں نذیر احمد کی گزرے اوقات صدقہ و خیرات پر تھی اور گداگری کی زندگی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں بھی یہ کہا ہے کہ میری زندگی کا بدترین وقت تھا، اور ذرا عمر میں مطلب کچھ چھوٹے چھوٹے لگتے تھے، قد کی وجہ سے کچھ زنان خانے میں اور یہ خدمت گزاری کے فرائض ان سے دلوائے جاتے تھے، اور ان کا کام جو ہے وہ بازار سے سودا سلف لانا، اوپر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، مسالہ پیسنا وغیرہ شامل تھا۔ تو وہ خود ہی ذکر کرتے ہیں کہ جو مولوی عبدالخالق کی پوتی ان سے مسالہ پسواتی تھی اور ان کے ہاتھوں کا دم نکل جاتا تھا، کبھی تو ہاتھ رک جاتا تو وہ ان کی انگلیوں پر بھٹا مارتی تھی، جس سے انہیں کافی تکلیف ہوتی تھی اور وہ درد سے کراہ اٹھتے۔ اس پر بھی سیر 2 سیر مسالہ پسوا لینے کے بعد ہی روٹی دیتی اور پھر گھر سے نکلنے دیتی۔ اس لڑکی کو گود میں لے کر بھی انہیں کھلانا بھی پڑتا تھا، لادے لادے ان کے کولے میں تکلیف ہونے لگتی۔ بعض اوقات ان کی بیجا ضد سے تنگ آ کر اسے مار بھی دیا کرتے۔ یہی لڑکی آگے چل کر نذیر احمد کی شریک حیات بنی۔ اس میں کچھ تھوڑی سی بحث پائی جاتی ہے۔ جس لڑکی کو مولانا گود میں لیے پھرتے ہوں اور اس کا فرق صرف یا اس کی عمر جو ہے وہ اس وقت 3 سال تھی، تو اتنی قلیل مدت میں اس کا اس قدر بڑا ہو جانا کہ نذیر احمد سے زبردستی مثالیں پسوانا اور بٹا چھین کر انہیں جو ہے وہ ان کی انگلیوں پر مارنا، تو یہ ہرگز جو ہے وہ قرینِ قیاس نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1842-43 میں مولانا جس 1.5-2 سال کی بچی کو گود میں لیے پھرتے تھے، سوال یہ ہے کہ 1842-43 میں مولانا جس 1.5-2 سال کی بچی کو گود میں لیے پھرتے تھے، وہ 1845 میں اتنی بڑی ہو گئی کہ ان پر حکم چلانے لگے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بچی جسے مولانا گود میں لیے پھرتے تھے، اس سے مولانا کی شادی کی روایت قابل یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ بچی جو ہے وہ اس وقت 3 سال کی تھی، اور پھر اتنے کم عرصے میں اس کا اتنا بڑا ہو جانا اور نذیر احمد سے مثالیں پسوانا، تو یہ جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ قابل غور ہیں۔ گھر گھر روٹی مانگنے اور گھروں میں کام کرنے کی وجہ سے ان کو دہلی کے شریف گھروں کی عورتوں سے قریب ہونے کا موقع ملا۔ ان کی تہذیب و معاشرت، نشست و برخاست کو دیکھنے اور ان کی گفتگو سننے، اس کا اثر ان کے ناولز میں آیا۔ یہ آپ نے غور کرنا ہے اس بات پر، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ گھر گھر روٹی مانگنے اور گھروں میں کام کرنے کی وجہ سے ان کو دہلی کے شریف گھروں کی عورتوں سے قریب ہونے کا موقع ملا۔ ان کی تہذیب و معاشرت، نشست و برخاست کو دیکھنے اور ان کی گفتگو سننے، ان کی نوک جھونک، لڑائی جھگڑے وغیرہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس تجربے نے آگے چل کر ان کے ناولوں کے لیے زمین اور زبان دونوں فراہم کی۔ کٹرا والی مسجد کی طالب علمی کے زمانے میں نذیر احمد کو اور بھی بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑی، جن کو وہ آخری عمر تک نہ بھلا پائے اور دوسروں کو سناتے رہے۔ مسجد میں سونے کے لیے معمولی بستر تو درکنار، تن ڈھکنے کے لیے نہ ڈھنگ کا کپڑا میسر تھا، نہ پڑھنے کے لیے کتابیں۔ 10-12 طالب علموں کے واسطے صرف ایک کتاب ہوتی تھی، ایک پڑھتا، باقی سب سنتے تھے۔ مسجد میں پتھروں کی سلیں بچھی ہوتی تھی اور گرمیوں میں تپتی تھی اور سردیوں میں برف کی طرح سرد ہوتی تھی۔
نذیر احمد کو جب کوئی کتاب میسر آ جاتی تو وہ اسی سرد و گرم فرش پر کوہنیاں ٹکا کر اسے پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی کوہنیوں پر زخم ہو گئے تھے، جس کے نشان مرتے دم تک رہے۔ رات کے وقت جب نیند آتی تو مسجد کے ٹاٹ کے کسی صف میں لپٹ کر سو جاتے۔ اکثر صبح مؤذن لات مار کر انہیں لڑکھا دیا کرتا۔ تو ان دشواریوں اور محنتوں اور ریاضتوں سے نذیر احمد نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور پورے انہماک سے تحصیل علم میں مشغول رہے۔ حالت یہ تھی کہ پنجابی کٹرے کی مسجد میں تعلیم کے دوران میں روشنی کے لیے سبھی طلباء کو روئی اور تیل دیا جاتا تھا۔ دیگر طلباء کی طرح مولانا کو بھی بتی کے واسطے تھوڑی سی روئی اور تیل دے دیا جاتا تھا۔ جن طالب علموں کے پاس تیل زیادہ جلتا تھا وہی تعریف کا مستحق ہوتا تھا۔ اس تعریف کے اہل مولانا ہی ثابت ہوتے تھے، کیونکہ اور سب طالب علم سو جاتے تھے اور تنہا مولانا چراغ کے آگے اپنا سبق یاد کرتے تھے۔ اگر یہ نہ کرتے تو آج مولانا کو کون جانتا۔ مسجد کے ناسازگار حالات میں اور بہت سے طالب علموں کی طرح یہ بھی گمنامی کے اندھیرے میں کھو جاتے۔ اورنگ آباد مسجد میں قیام اور طالب علمی کے زمانے کی اتنی تلخ یادیں ان کی زندگی کا حصہ بن گئیں، اور وہ مسجدی مدرسے کے نظام تعلیم پر ہمیشہ حملے کرتے رہے۔ مدرسے میں مختلف فرقے اور مختلف خیال کے مولوی رہتے تھے، جن میں باہمی چشمک رہا کرتی تھی، اور یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی تھے، جن سے طالب علم پر برا اثر پڑتا تھا۔ دوسرے یہ مولوی ان لڑکوں کو طالب علم نہیں بلکہ اپنا خدمت گار سمجھتے تھے، اور ان کو طلباء کی تعلیم وغیرہ سے کوئی سروکار نہ ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ جو ہے نا مولوی یا مساجد میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ انہوں نے خود ان کو دیکھا تھا۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں دہلی کالج میں داخلہ۔ پہلے انہوں نے دہلی مدرسے میں ان کا داخلہ ہوا تھا، اور اب ہم بات کریں گے دہلی کالج میں ان کا کس طرح سے داخلہ ہوا۔ تو نذیر احمد بہت ذہین طالب علم تھے، اور علم حاصل کرنے کی لگن ان کو بے چین رکھتی تھی۔ مسجدوں کی زندگی اور مولویوں کی خدمت گاری سے وہ بہت دل برداشتہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں دلی کالج کی بڑی دھوم تھی۔ مسجد میں انہوں نے ختم قرآن کے بعد ادب پڑھنا شروع کر دیا، اور چند سال کی محنت میں معلقات، یہ عہد جاہلیت کے عرب شعراء کے قصائد کا ایک مجموعہ جو سبع معلقہ کہلاتا ہے تک پہنچ گئے تھے۔ تو یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ عکاظ کے میلے میں جو قصائد پڑھے جاتے تھے، ان میں جو سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے 7 قصائد خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے ہیں، تو انہیں لٹکائے جاتے تھے، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ سبع معلقہ۔ تو ایک دن اتفاقاً گھومتے پھرتے دلی کالج جا پہنچے۔ اس دن کالج میں نئے داخلے کے لیے امتحان تھے، جس کی وجہ سے بہت بھیڑ تھی۔ عربی کے مشہور عالم مفتی صدر الدین آزردہ، عربی کے مشہور عالم مفتی صدر الدین آزردہ زبانی امتحان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ طلباء، ان کے والدین اور رشتہ دار اور ان کے ساتھ شہر کے لوگ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ نذیر احمد بھی تماشا دیکھنے کے شوق میں اس بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کسی ضرورت سے پرنسپل صاحب باہر نکلے تو بھگدڑ مچ گئی۔ ملازموں نے راستہ بنانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ کو دھکا دیا، تو نذیر احمد کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ پرنسپل نے چھوٹے بچے کو گرتے دیکھا تو بڑھ کر اسے اٹھایا اور دلجوئی کی خاطر یوں ہی پوچھ لیا کہ کہاں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا، پنجابیوں کی کٹرے کی مسجد میں پڑھتا ہوں اور معلقات پڑھ رہا ہوں۔ پرنسپل نے جب ایک بھاری بھرکم کتاب کا نام سنا اور اس کے چھوٹے قد کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ اندر مفتی صاحب داخلہ لینے والے امیدواروں کا امتحان لے رہے تھے۔ پرنسپل نے نذیر احمد کو ان کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا اور کہا، مفتی صاحب، یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں معلقات پڑھتا ہوں، ذرا امتحان لے کر تو دیکھیے۔ مفتی صاحب نے سوالات پوچھے اور نذیر احمد نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ جوابات دیے۔ مفتی صاحب اور پرنسپل دونوں کافی متاثر ہوئے اور داخلے کی پیشکش کی اور پوچھا، کالج میں پڑھو گے؟ 4 روپے وظیفہ بھی ملے گا۔ نذیر احمد مسجد کے ماحول اور مولویوں کی خدمت گاری سے تنگ آ چکے تھے۔ سوچا کہیں یہاں بھی وہی سب نہ کرنا پڑے، اس لیے پوچھ بیٹھے کہ یہاں مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ جواب ملا، پڑھنا ہوگا،
اور کیا کرنا ہوگا؟ نذیر احمد نے بخوشی فوراً حامی بھر لی۔ جنوری 1845 میں دہلی کالج میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی علی احمد کا بھی داخلہ کالج میں کرا دیا۔ شروع سے ہی دونوں بھائیوں کو 4 روپے کے وظیفے ملنے لگے اور نذیر احمد کو مسجد کی جو گداگری والی زندگی تھی اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ نذیر احمد دلی کالج کی عربی جماعت میں داخل ہوئے۔ دلی کالج میں نذیر احمد کے ہم سبق ساتھیوں میں مولانا محمد حسین آزاد، مولوی ذکاء اللہ، مولوی ذکاء اللہ، منشی کریم الدین، سید احمد خان اور پیارے لال آشوب تھے۔ یہ نام آپ تحریکوں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ذکاء اللہ حساب کی جماعت میں، سید احمد خان فارسی کی جماعت میں اور پیارے لال آشوب انگریزی کی جماعت میں زیر تعلیم تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ نذیر احمد کے قریب ترین ساتھیوں میں رہے۔ بعد میں یہ لوگ علم و ادب اور تہذیب و اخلاق کے پیکر بن کر ابھرے۔ کالج کی تعلیم کے اثر کی اگر بات کریں تو کالج کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں میں آزادی خیال اور آزادی رائے کے ساتھ قوم کا درد بھی پیدا ہوا۔ آزادی خیال اور آزادی رائے کے ساتھ قوم کا درد بھی پیدا ہوا اور یہ لوگ ملک و قوم کا سرمایہ ثابت ہوئے۔ ملت میں نئی فکر و آگہی کا چراغ ان ہی لوگوں کی وجہ سے روشن ہوا۔ نذیر احمد نے بھی قوم و ملت کو بہت کچھ دیا۔ دہلی کالج کی تعلیم نے نذیر احمد کی شخصیت میں بھی نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ اس کے ذریعے وہ زندگی کی جدید قدروں سے واقف ہوئے۔ اس تعلیم کا اثر بہت دور رس ثابت ہوا۔ وہ تمام عمر کالج کی اعلیٰ تعلیم کا ذکر کرتے رہے۔ کالج کو جو ہے وہ انہوں نے اس کی تعریف بڑے کھلے الفاظ میں کی ہے۔ نذیر احمد کا خاص میدان عربی تھا، جس میں وہ سید احمد خان کے علاوہ اپنے تمام ہم اثروں میں ہمیشہ آگے رہے۔ نذیر احمد کالج کی عربی تعلیم سے مطمئن نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی عربی تعلیم کے لیے کالج کے باہر بھی انتظام کر رکھا تھا۔ مولوی ملوک علی سے بھی کالج جاتے ہوئے راستے میں دوڑتے ہوئے عربی پڑھتے تھے، جو ایک بے حد مشکل کام تھا، لیکن شوق مطالعہ نے اسے بھی آسان بنا دیا تھا۔ مگر ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ میں سب سے پیچھے تھے۔ وظیفہ کی وجہ سے کوشش کر کے امتحان ضرور پاس ہو جایا کرتے تھے۔ نذیر احمد نے اپنے والد کی ہدایت پر انگریزی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ بعد میں دلی کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر کے ترغیب دلانے اور دفتری ضروریات کے تحت انگریزی بھی پڑھی اور پڑھنے کا حق ادا کیا۔ دہلی میں سکونت اختیار کرنے کے سلسلے میں بات کریں تو یوں تو وہ نذیر احمد بجنور کے رہنے والے تھے، لیکن حصول تعلیم کے لیے ایک عرصہ دہلی میں گزارنے کے بعد ان کو دہلی سے ایک قسم کا لگاؤ سا ہو گیا اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ دہلی کے کا ماحول علم و ادب کے لیے جو ہے وہ سازگار تھا اور یوں جو ہے وہ یہاں پر رہنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ نذیر احمد کو علم و ادب سے شغف تھا اور دہلی تہذیب و تمدن کے معاملے میں دنیا میں مشہور تھی۔ یہاں کے آداب، زبان کی نفاست، سلیقہ شعاری اور شائستگی کو دیکھ کر نذیر احمد دہلی کے گرویدہ ہو گئے۔ دین کے اعتبار سے بھی نذیر احمد دہلی کو ہندوستان کا مکہ مدینہ کہا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں سکونت اختیار کر لی۔ اب اگر ہم ان کی شادی پر بات کریں تو دلی کالج میں زیر تعلیم ہی تھے کہ 1850-51 میں شادی ہوئی۔ یہ شادی نذیر احمد نے اپنی پسند سے کی تھی۔ اس شادی میں بجنور والے شریک نہیں تھے۔ یہ شادی انہوں نے مولوی عبدالخالق جو اورنگ آبادی مسجد میں نذیر احمد کے استاد تھے، ان کے بیٹے مولوی عبدالقادر کی سب سے بڑی بیٹی صفیۃ النساء مولوی عبدالخالق کی پوتی سے کی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو مسجد کی طالب علمی کے زمانے میں نذیر احمد کو بہت پریشان کیا کرتی تھی۔ مولوی عبدالقادر مصور غم راشد الخیری کے دادا بھی تھے۔ نذیر احمد کی شادی محض کھیل کھیل میں ہو گئی۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب نذیر احمد مولوی غلام حسین کے کارخانے کی کوٹری میں رہا کرتے تھے۔ اس کارخانے میں ایک ملازم برکت اللہ تھا۔ وہ اپنی شادی کے سلسلے میں نذیر احمد سے خط لکھوا کر ادھر ادھر بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن نذیر احمد نے یوں ہی برکت اللہ کی جگہ ایک خط میں اپنا نام لکھ دیا۔
پھر کیا تھا کہ لڑکی والوں کی طرف سے چھان بین ہونے لگی۔ مولوی غلام حسین نے مولوی عبد الخالق سے اس کا ذکر کیا، دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا، لہٰذا غلام حسین کی پہل پر عبد القادر صاحب کی صاحبزادی سے رشتہ طے کیا گیا۔ مفتی صدر الدین آزردہ نے نکاح پڑھایا۔ نذیر احمد نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہاتھ پر بٹا مارنے والی یہ شوخ و شریر لڑکی کبھی ان کی شریک حیات بنے گی، اور اکثر وہ اسے یہ ان کی طبیعت شوخ مزاج تھی تو اکثر پچھلی باتیں یاد دلا دلا کر انہیں ستایا کرتے تھے، اپنی انگلیاں دکھا دکھا کر کہتے تھے کہ دیکھ نیک بخت، یہ سب تیری مار کے نشان ہیں، اور وہ بیچاری جھیم جاتی تھی۔ سسرال والوں کی خواہش نذیر احمد کو گھر داماد بنانے کی تھی، لیکن نذیر احمد کی غیرت نے اس کو گوارا نہ کیا۔ سسرال والوں کی بے حد اصرار پر وہ وہ ان کے ساتھ رہتے ضرور تھے، لیکن دونوں کے کھانے کے 3 روپے ماہوار ادا کرتے تھے۔ چونکہ آسودہ گھرانہ تھا، کھانا اچھا کھایا جاتا تھا، لیکن جب کھانا نذیر احمد کے سامنے آتا تھا وہ دال روٹی پر قناعت کرتے تھے، اس لیے اتنے کم پیسوں میں ان سے عمدہ کھانا نہیں کھایا جا سکتا تھا۔ وہ سسرال سے دور ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ معمولی تحفے تحائف بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ مزاج کے تیکھے پن کی وجہ سے سسرال والے اکثر بد دل ہی رہتے تھے، ان کی بیوی بھی خوش نہیں رہتی تھی، اکثر تلخی رہتی تھی، لیکن یہ صورت عارضی تھی۔ مالی حالات بہتر ہوئے تو فارغ البالی بھی آئی اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا۔ نذیر احمد کا مہر 11,000 روپے رکھا گیا، جو اس زمانے کے لحاظ سے بڑی رقم تھی۔ نذیر احمد کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ نذیر احمد نے یہ شادی والدین کی اجازت کے بغیر اپنی پسند سے کی تھی۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بڑی بغاوت بھی تھی۔ والدہ بھی اس شادی پر خوش نہیں تھی اور انہوں نے مرتے دم تک اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ ان کی خواہش خاندان میں ہی شادی کرنے کی تھی۔ نذیر احمد میں خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے شادی سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد ان کے مکان میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اپنی بیوی کا کل خرچہ خود اٹھائیں گے۔ اور مولوی عبد القادر نے ان سے اقرار نامہ لکھوایا تھا کہ ان کی بیٹی کو پردیس نہ لے جائیں اور نہ اس کے جیتے جی دوسری شادی کریں گے۔ نذیر احمد کی اہلیہ بہت نیک طبیعت اور دیانتدار تھی، گھر کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سنبھالا، اور ان کا بچوں کو تعلیم دلانے میں، اور وہ لڑکیوں کو گھر میں قرآن پڑھایا کرتی تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی، صرف اردو اور معمولی فارسی کی کتابیں پڑھ سکتی تھی۔ تو جو فارغ البالی آئی یا گھر کے حالات جو بہتر ہوئے، اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب ہم ان کی دوسری شادی پر بات کرتے ہیں۔ پہلی شادی نذیر احمد نے اپنی پسند سے کی تھی، والدہ اس سے خوش نہیں تھی اور انہوں نے بہو کو کبھی قبول نہیں کیا، تو اس لیے وہ بضد رہی اس بات پر کہ ان کے رشتہ داروں میں وہ اپنی پسند سے شادی کریں گی۔ ماں کی ضد کے آگے نذیر احمد زیر ہو گئے اور انہوں نے 1888 میں ماں کے زور دینے پر ان کی پسند سے شادی کی، اور اس وقت نذیر احمد کی عمر 52 سال تھی۔ نذیر احمد اگرچہ اس کے خلاف تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک ناول میں ان خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ تو محسنات جو ناول ہے ان کا، اس میں دوسری جو شادی ہے، دوسری بیوی ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، دونوں کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق تھا، تو اس لیے یہ شادی کچھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکی۔ نذیر احمد یوں تو کثیر الاولاد تھے، ان کو کل 20 بچے ہوئے، لیکن صرف 3 اولاد، 2 بیٹیاں سکینہ بیگم اور صغرا بیگم اور 1 بیٹے بشیر الدین احمد نے لمبی زندگیاں پائیں۔ ملازمت کے سلسلے میں اگر بات کی جائے، جب دلی کالج میں زیر تعلیم تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ گھر کی کفالت کے دوران تعلیم ہی جد و جہد شروع کر دی اور بہت حد تک کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ چکی کی مشقت کا یہ سلسلہ تو بہرحال عارضی تھا۔ فراغت تعلیم کے بعد ملازمت کی فکر ہوئی۔ نذیر احمد دلی کالج میں 1845 میں داخل ہوئے تھے اور 1854 میں تعلیم مکمل ہوئی۔ ابھی دلی کالج سے فارغ التحصیل ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ نذیر احمد کو معلوم ہوا کہ پنجاب کے ضلع گجرات میں سر رچرڈ ٹیمپل ڈپٹی کمشنر مدارس قائم کرنے والے ہیں اور دلی کالج سے عربی کے 6 اساتذہ طلب کیے گئے ہیں۔
چونکہ عربی میں پورے کالج میں نذیر احمد سب سے بہتر طالب علم تھے، اپنی علمی استعداد اور لیاقت کے پیش نظر ان کو پوری امید تھی کہ ان کا انتخاب ہوگا، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ان سے کم لیاقت والے یا کم علم والے لوگ بھی سلیکٹ ہوئے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان 6 مولویوں جن 6 مولویوں کا انتخاب کیا گیا تھا، ان میں سے ایک اپنی علالت کے سبب آدھے راستے سے واپس لوٹ آئے۔ تب نذیر احمد کے لیے گنجائش کی صورت پیدا ہوئی اور ان کی جگہ نذیر احمد بھیجے گئے۔ نذیر احمد اس وقت اپنی تعلیم مکمل کر کے مولوی بن چکے تھے۔ اب دوسری ملازمت جو انہوں نے کی ڈپٹی انسپیکٹر مدارس کانپور، تو یہ نذیر احمد کی دہلی کی تہذیب کے پروردہ تھے۔ یہاں کی زبان اور تہذیب ان میں رچی بسی ہوئی تھی۔ پنجاب کی تہذیب اور زبان یہاں سے بالکل مختلف تھی۔ اجنبی ماحول، نامانوس زبان کی وجہ سے ان کا دل پنجاب میں نہیں لگا اور وہ دوسری ملازمت کے لیے کوشش کرنے لگے۔ کوشش کامیاب ہوئی اور وہ اجمیر اور کانپور سے بیک وقت ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ اجمیر میں 100 روپے تنخواہ پر کالج میں عربی لیکچرر کی اور کانپور میں 80 روپے ماہوار پر ڈپٹی انسپیکٹر مدارس کی۔ نذیر احمد نے لیکچرر کے مقابلے میں ڈپٹی انسپیکٹر بننے کو ترجیح دی اور کانپور گئے۔ تیسری ملازمت ڈائریکٹر ابھی قدر ختم نہیں ہوا تھا۔ ڈائریکٹر تعلیمات ہنری اسٹراٹ ریڈ دہلی کے قلعے میں مقیم تھے۔ ان کے میر منشی مولوی کریم بخش تھے، جن کی وساطت اور ماسٹر رام چندر جو ریاضی کے استاد تھے، ان کی سفارش اور انگریز عورت کی جان بچانے کے صلے میں نذیر احمد کو دوبارہ الہ آباد میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس کے عہدے پر مامور کیا گیا۔ نذیر احمد الہ آباد پہنچ گئے اور ذمہ داری سنبھال لی۔ یہاں انہیں 100 روپے ماہانہ تنخواہ ملا کرتی تھی۔ الہ آباد کے دوران قیام میں انکم ٹیکس ایکٹ جاری ہوا اور اس کے اردو ترجمے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ انتخاب نذیر احمد کی طرف اٹھی۔ الہ آباد کے ڈپٹی کلیکٹر میر ناصر علی خان نے ان کا نام تجویز کیا اور سر ولیم میور کی ایما پر ان کو یہ کام سونپا گیا۔ انہوں نے بہت ہی محنت سے اس کام کو انجام دیا۔ ولیم میور کو ترجمہ بہت پسند آیا۔ اب تک نذیر احمد کے پاس ڈپٹی انسپیکٹر کی ذمہ داریاں بھی تھیں، لہٰذا ولیم صاحب کے حکم پر انسپیکٹری کی ذمہ داریاں ان کو سبکدوش کر دیا گیا اور مکمل طور پر ترجمے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ تعزیرات ہند نذیر احمد کا ایک اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ترجمے میں نذیر احمد نے جو قانونی اصطلاحات تجویز کی، ان سے بہتر اصطلاحات آج تک کوئی نہیں تجویز کر سکا۔ یہ ترجمہ آج تک مروج ہے۔ علاوہ ازیں نذیر احمد نے اس زمانے میں ریزیڈنٹ کشمیر کی لکھی ہوئی علم نجوم کی کتاب کا ترجمہ بھی کیا۔ اس پر انہیں 1000 روپے انعام ملا۔ بعد میں ضابطۂ فوجداری کی تصحیح فرمائی۔ یہ ترجمہ بھی بہت پسند کیا گیا۔ اس کے بعد قانون شہادت کا ترجمہ بھی کیا۔ بحیثیت تحصیلدار الہ آباد کے بعد انہیں تحصیلدار بنا کر کانپور بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ 1861 کا ہے۔ انہی دنوں تحصیلداری کا امتحان بھی ہونے والا تھا۔ نذیر احمد نے 3 ماہ کی محنت شاقہ کے بعد یہ امتحان بھی اول درجے سے پاس کر لیا اور وہ کل 2 برس تحصیلدار کے عہدے پر رہے، 1 سال کانپور میں اور دوسرے سال گورکھپور میں۔ اس ملازمت کے دوران بھی انہوں نے ضابطۂ فوجداری کے ترجمے پر نظر ثانی کی، جو تعزیرات ہند کا ہی حصہ ہے۔ ڈپٹی کلیکٹر 1863 میں نذیر احمد کو تحصیلدار کے عہدے سے ترقی دے کر کانپور میں ڈپٹی کلیکٹر بنا دیا گیا۔ حیدرآباد میں ملازمت نذیر احمد کی صلاحیت اور ان کے کارخانے یا ان کے کارنامے کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ جب ان کی شہرت دکن پہنچی تو نظام دکن کے وزیر سالار جنگ اول نے نواب محسن الملک کے ذریعے انہیں اعلیٰ عہدے کی پیشکش کی۔ نذیر احمد اس وقت اعظم گڑھ میں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اس پیشکش کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے معذرت چاہی کہ ان کے کئی عزیز ان کی سرپرستی میں ہیں، اس سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ وہ ان عزیزوں کو ہمراہ لے آئیں، ان کو ساری سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ تو اس پر وہ رضامند ہو گئے اور اعظم گڑھ کی ڈپٹی کلیکٹری سے 2 سال کی رخصت لے کر اپنے عزیزوں کے ہمراہ 1 اپریل 1877 کو حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئے۔
حسب شرط نذیر احمد نے اپنے عزیزوں میں اپنے بڑے داماد مولوی احمد حسین کو تعلقدار، چھوٹے داماد مولوی محمد شرف الحق کو مددگار بندوبست اور بیٹے مولوی بشیر الدین کو تعلقداری دلوائی، اور اس کے علاوہ اپنے سالے مولوی عبدالواحد کو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کرایا۔ 1877 سے 1885 تک پورے 8 سال نذیر احمد حیدرآباد میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ نظام حیدرآباد کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ریاست کے حالات بدلنے لگے، جس سے بددل ہو کر نذیر احمد نے 1885 کو ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اب انہیں جو نیا شوق پیدا ہوا ہے تجارت کا۔ نذیر احمد نے اپنے آخری ایام میں تجارت کا تجربہ بھی کیا، بڑے پیمانے پر کاروبار شروع کیا، لیکن اس کو سنبھال نہ سکے۔ بہت سے لوگوں کی مالی امداد کر کے تجارت شروع بھی کرائی، لیکن یہاں بھی نقصان زیادہ، فائدہ کم ہوا۔ بہت سے لوگوں نے ان کو روپیہ لوٹایا ہی نہیں، اس طرح ان کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں، تجارت کے شوق میں 3 لاکھ روپیہ کھو بیٹھا ہوں، پھر بھی اس شوق سے باز نہیں آئے۔ نذیر احمد کے بیٹے مولوی بشیر الدین احمد نے لکھا ہے کہ اس کاروباری شوق میں نذیر احمد نے اپنی تمام دولت اڑا دی، اور ان کا جو ہے وہ کل جو انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا بینک بیلنس، وہ صرف 75,000 روپے تھا۔ اساتذہ کی اگر بات کی جائے تو وہ پہلے استاد ان کے والد تھے، پھر دوسرے استاد مولوی نصر اللہ خان تھے، اور جو ہے وہ تیسرے استاد دہلی اورنگ آبادی مسجد میں قائم عربی مدرسے کے استاد مولوی عبدالخالق تھے۔ مدرسے سے نکل کر دلی کالج میں داخل ہوئے تو مولوی مملوک علی صاحب جو کالج میں عربی کے پروفیسر تھے ان سے تعلیم پائی۔ کالج میں عربی کے علاوہ فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ الہ آباد کے دوران قیام میں انہوں نے انگریزی سیکھی۔ ان کے انگریزی کے استاد امین عدالت عبداللہ خان تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سر ولیم میور اور ان کے داماد سے خط و کتابت کے ذریعے انگریزی سیکھی۔ پھر اعظم گڑھ کے قیام کے دوران بھی ایک انگریز سے انگریزی زبان میں توریت پڑھی۔ انگریزی کے علاوہ حیدرآباد میں قیام کے دوران تیلگو زبان بھی سیکھی۔ دہلی میں ایک پنڈت کنج من سے سنسکرت سیکھی۔ دیگر زبانوں سے واقفیت کے سلسلے میں اگر بات کی جائے تو نذیر احمد اردو، فارسی، عربی زبانوں کے ماہر تو تھے ہی، عربی میں بھی اس وقت ہندوستان میں چند گنے چنے لوگ ہی ان کے مرتبے کے تھے۔ انگریزی انہوں نے دلی کالج کے پرنسپل سینئر ٹیلر کے ترغیب دلانے پر سیکھی، اور اس میں ایسی مہارت حاصل کی کہ مشہور زمانہ کتاب تعزیرات ہند کا ترجمہ کیا، جو آج بھی اتنی ہی رائج ہے جتنی کہ اس وقت تھی۔ تو اگر ہم ان کے انعامات کی بات کریں تو پہلا انعام انہیں تعزیرات ہند کا ترجمہ کرنے پر ایک طلائی گھڑی، جس پر ان کا نام عطیہ گورنمنٹ ولایت سے کندہ ہو کر آیا تھا، سر ولیم میور نے ولایت سے منگوا کر دی تھی اور ڈپٹی کلیکٹری کے لیے نامزد کر دی گئی۔ دوسرا انعام انگریزی کتاب کالمز ہارنز کا ترجمہ سماوات کے نام سے کرنے پر حکومت برطانیہ نے 1000 روپے دیا۔ تیسرا انعام جو انہیں ملا، میرات العروس پر 26 جنوری 1869 کو آگرہ میں منعقد دربار میں 1000 روپے حکومت کی جانب سے لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میور نے جیب خاص سے ایک کیمبرج کلاک دیا، جس پر مولانا کا نام کندہ تھا۔ مبادی الحکمہ پر بھی انہیں 500 روپے انعام ملا۔ بنات الناش پر 1872 میں 500 روپے انعام ملا۔ توبۃ النصوح کو 1874 میں 1000 روپے کا انعام ملا۔ اعزازات جو ان کو ملے اس میں نذیر احمد کو ان کی علمی، ادبی اور سرکاری خدمات کے سلسلے میں سب سے پہلے گورنمنٹ برطانیہ نے 22 جون 1897 کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا۔ 2 اپریل 1902 کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی ڈگری دی۔ 28 دسمبر 1910 کو پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی سند عطا فرمائی۔ 1857 میں ایک انگریز عورت کی جان بچانے کے سلسلے میں ایک طلائی تمغہ بھی دیا گیا۔ ممتحن انہوں نے درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ تھے، اور اس کے مطلب یہ ہم پیچھے وہ انسپیکٹر تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، اس طرح مطلب وہ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ نہیں تھے، لیکن وہ پنجاب یونیورسٹی کے BA MA مولوی فاضل اور منشی فاضل کے عربی اور فارسی کے ممتحن بھی رہے۔ وہ پرچے خود ترتیب دیتے تھے، خود جانچتے تھے، اس کام میں کبھی کسی کی مدد نہیں لی۔
نذیر احمد پر آخری عمر میں داہنی طرف فالج کا حملہ ہوا، اور لیکن وہ اس میں علاج کرانے کے باوجود بھی صحت یاب نہیں ہو سکے۔ بالآخر 3 یا 4 مئی 1912 کے درمیانی شب میں بروز جمعہ کو انہوں نے دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تدفین انتقال کے بعد دوسرے دن شاہ باقی باللہ میں سپرد خاک ہوئے۔ یہ جگہ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے نزدیک نبی کریم سے ملحق ہے۔ اس قبرستان میں اولیاء اور دوسری عظیم المرتبت ہستیاں مدفون ہیں۔ یہ بہت ہی خاص قبرستان ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہم نے ایک جائزہ لیا کہ وہ کن حالات میں انہوں نے زندگی گزاری اور کن مراحل کو طے کیا۔ تو آپ کے لیے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی میں مصائب مشکلات ہمیشہ درپیش رہتی ہیں، اور ان مشکلات کو ہم نے کیسے برداشت کرنا ہے۔ علم کی لگن جو ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور علم کی لگن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور امر رکھتی ہے۔ اب ہم انہیں جانتے ہیں تو کس وجہ سے؟ ان کے جو کارنامے ہیں، جو انہوں نے فن پارے پیش کیے ہیں، جو انہوں نے خیالات پیش کیے ہیں، ہم اس کی وجہ سے ان کا نام لیتے ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کی چیزوں کو، ان کی تصانیف کو پڑھتے ہیں، ان کے ناولز کو، ان کے تراجم کو۔ تو یہ انہوں نے ایسے ہی سب کام نہیں کیے، بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ انہیں سخت محنت مشقت اٹھانا پڑی۔